السلام علیکم گائز، ہاؤ آر یو؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ اور ہنسی اور خوشیوں اور آسانیوں والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ محترم بھائیو، جیسا کہ میں نے پہلے 2 ویڈیو اپلوڈ کی ہیں اور اسی میں نے یہی بتایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں 3 گناہ ایسے نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا؟ تو صحابہ نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الشرک باللہ اور شہادت الزور، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جھوٹی کسی کی گواہی دینا، اور تیسرا عقوق الوالدین۔ یہ تینوں گناہ میں نے بتا دیے ہیں، دونوں ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ لیکن اب جو تیسرا گناہ تھا عقوق الوالدین، ماں باپ کا نافرمان بیٹے کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اسی کے ریلیٹڈ میں ایک آج اور ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ تو اسی کے ریلیٹڈ آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، وہ بہت ہی حیران کن اور دل ہلا دینے والا واقعہ ہے، اور وہ واقعہ کوئی سنا سنایا واقعہ نہیں بلکہ ریئل اور سچا اور حق واقعہ ہے، اور وہ واقعہ ایسا واقعہ جو میری زندگی میں ہوا اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن یہ واقعہ سنانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو بھی ماں باپ کا نافرمان بیٹا یا بیٹی ایسا جو ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کی پکڑ کرے گا اور اس کو عبرتناک موت دے گا جو دنیا کے لیے وہ عبرت بنے گا، اور اس کے مرنے کے بعد دنیا اس کو برے الفاظ سے لعن و ملامت کر کے اس کو یاد کرے گی۔ تو محترم بھائیو، وہ واقعہ کیا ہے میں بہت مختصر کر کے سناؤں گا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور اپنے محلے میں کھیل رہے تھے، اچانک گھر سے آواز آتی ہے ایک عورت کی، اور ہم جب اس کی طرف جاتے ہیں تو وہ اندر سے بھاگتی بھاگتی باہر کی طرف آئی، اور بیٹا بھی اس کا جو ہے نا ساتھ ہی باہر نکلا۔ اس کے 3 بیٹے تھے اس عورت کے، اور ایک بیٹا کہیں سرکاری جاب کرتا تھا تو وہ اپنی بیوی کو اس نے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا۔ دوسرا بیٹا تھا وہ بھی کوئی کام وام کرتا تھا، وہ بھی گھر میں نہیں رہتا تھا۔ تیسرا بیٹا یہ تھا، اس کا نام اشفاق تھا، اور یہ ماں کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ تو میں نے اچانک ہم نے کیا دیکھا کہ جب وہ عورت باہر گھر سے نکلتی ہے تو وہ بیٹا بھی اشفاق باہر ساتھ نکلتا ہے، اور جیسے ہی وہ اس نے آ کر پکڑ لیا اور پکڑ کر اس کو جو ہے نا اس نے مارنا شروع کر دیا، تھپڑ لگانے شروع کر دیے، پنچ مار رہا تھا، بال کھینچ رہا تھا اور ساتھ گالیاں بک رہا تھا۔ خیر جب وہ اس نے شور کیا کہ لوگوں بچاؤ مجھے، وہ محلے والے سارے باہر آ گئے، اور اس کو جب بچانے لگے تو وہ کہنے لگا کہ میری بات سنو، یہ میرا اور میری ماں کا ایک پرسنل مسئلہ ہے، اور تم اس معاملے میں نہ آؤ، اور تم پیچھے ہٹ جو سارے۔ وہ لوگوں نے کیا کیا، وہ پیچھے ہٹ گئے، اور پھر وہ مار رہا تھا تو اور ماں کے ایک الفاظ تھے، اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا۔ وہ الفاظ یہ تھے کہ ماں کہہ رہی تھی کہ اے اشفاق، تجھے اللہ پوچھے گا، تجھے اللہ پوچھے گا۔ خیر جب وہ یہ کہتی تو وہ ساتھ ایک تھپڑ مارتا اور گالی نکالتا اور ساتھ کہتا تجھے نہیں اللہ پوچھے گا، مجھے زیادہ پوچھے گا۔ خیر وہ نہ زیادہ جب اس کو غصہ آتا ہے وہ مارنے کے لیے اندر گھر سے سٹک لینے کے لیے جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر گیا اور ماں بھاگ کر ساتھ والے گھر میں گھس جاتی ہے۔ جب وہ باہر نکلا اور دیکھا کہ ماں اس کے گھر میں ہے، تو وہ جب اندر جانے لگتا ہے تو وہ گھر تھا عبدالغفور کا، اور عبدالغفور نے یہ بات کہی، بات سنو اشفاق، پہلے تو ادھر محلے میں اس کو مار رہا تھا تو ہم نے کچھ نہیں کہا، اب وہ میرے گھر میں یا تو میرے گھر کے میں گھسا نا تو تیری خیر نہیں ہے، اندر سے تیرا جنازہ ہی نکلے گا، تو نے اب اندر داخل نہیں ہونا۔ وہ کہنے لگا پھر میری ماں کو باہر نکالو، کہتا ہے ہم نہیں نکالیں گے، خود وہ باہر نکل آئے تو نکل آئے، لیکن ہم اس کو نہیں نکالیں گے باہر۔ جیسے ہی وہ اس وقت وہ پی ٹی سیل ہوتے تھے ٹیلی فون، تو اس نے اپنے بیٹے کو فون کیا کہ بیٹا اس طرح اشفاق نے مجھے مارا ہے اور تم جلدی پہنچو۔ وہ جیسے ہی اس اشفاق کو پتہ چلتا ہے وہ پسٹل لے کر آ جاتا ہے، اور ادھر سے اشفاق کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے بڑے بھائی کو پتہ چل گیا، وہ پسٹل لے کر آ رہا ہے، وہ جو ہے نا وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ خیر ماں کا سارا علاج معالجہ ہوا، اور ہونے کے بعد وہ اسحاق اپنے گھر میں لے گیا ماں کو، اور 6 مہینے گزر گئے۔ 6 مہینے کے بعد وہ ماں کہنے لگی کہ میرے بیٹا اشفاق جو ہے مجھے یاد آتا ہے، میں نے اشفاق کو ملنا ہے۔ اسحاق ناراض ہوا، کہنے لگا ماں
اتنا اس نے تجھے مارا ہے، اتنے اس نے تجھے ذلیل کیا، اور تو ابھی بھی اس کا خیال کرتی ہے، ہونا کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں بیٹا، میرا بیٹا جو اشفاق ہے وہ مجھے یاد آتا ہے، خواب میں آتا ہے، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے، کیسا ہے، کدھر ہے، پتہ نہیں اس نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، پتہ نہیں وہ کیسا رہ رہا ہے، میں نے اس کو ملنا ہے۔ اب اسحاق کو پتہ تھا کہ وہ پنڈی فلاں فلاں جگہ پہ رہتا ہے، وہ کیونکہ پنڈی چلا گیا تھا، تو اس نے کہا ماں جب تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتی نا، تو پھر تو یہ خود ہی اس کو ملا، ادھر تو وہ نہیں آئے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو پنڈی ملنے کے لیے جاؤں گی۔ وہ بیٹے نے اس کو کرایہ دیا ماں کو، ماں وہاں سے سیدھی پنڈی پہنچ گئی۔ جب وہ پنڈی گئی تو ادھر سے اس نے جس دکان کا ایڈریس بتایا تھا بیٹے نے، اسی دکان کے ایڈریس پہ وہ گئی اور جا کر پوچھا کہ ادھر کوئی لڑکا اشفاق کام تو نہیں کرتا تھا آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے پاس کرتا تھا، لیکن ادھر ساتھ ہی ہیں وہ لوگ، ڈاکو ہیں، چور ہیں، ڈگیٹ ہیں، ان کے ساتھ اس کا کوئی اٹھن بیٹھن تھا، تو وہ اب ادھر سے چھوڑ کے ادھر چلا گیا ہے، تو وہ ادھر ہی رہتا ہے۔ تو وہ جو دکان کا اونر تھا اس نے سارا ایڈریس بتایا۔ ماں ان کے پاس جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ادھر ہی ہوتا تھا، لیکن پھر اس کا جو تعلق تھا، یہ جو بنگی نہیں ہوتے، چرسی ٹیکے لگانے والے، انجیکشن لگانے والے، اور یہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، پل کے نیچے بیٹھے، جہاں ان کو کوئی تھوڑا سا جگہ مل جائے ادھر ہی بیٹھ کے وہ ٹیکے لگاتے ہیں، ادھر ہی سو جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ان کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن تھا، تو وہ ادھر ہی چلا گیا ہے، تو اس لیے جو ہے نا ہمیں نہیں پتہ، تو وہ ادھر ہی ساتھ یہ ایک ان کا بنگیوں کا کوئی اڈا ہے، ادھر وہ رہتا ہے، تو ادھر سے آپ پتہ کریں۔ ماں جب ان کے پاس جاتی ہے تو ان سے پوچھتی ہے کہ میرا بیٹا اشفاق ادھر تو آپ کے پاس تو نہیں رہتا؟ انہوں نے کہا ہاں ادھر ہی رہتا تھا، کل وہ یا پرسوں وہ فوت ہو گیا ہے، تو ہم ادھر ساتھ ہی ایک کوڑا کرکٹ دان ہے بہت بڑا، تو ادھر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، تو ادھر سے آپ جا کے دیکھ لیں۔ وہ جب وہ کوڑا کرکٹ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، وہ ماں خود ہمیں بتاتی ہے کہ میں نے جا کر دیکھا تو واقعتاً حقیقتاً ادھر میرے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کتے نوچ نوچ کر اس کو کھا رہے تھے۔ اور محترم بھائیوں، اس ذرا بات کو یاد کر لو کہ ماں کیا کہہ رہی تھی کہ تجھے اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا۔ اللہ نے اس کی اتنی سخت گرفت کی کہ آج وہ دنیا کے لیے عبرتناک وہ بن گیا، اور آج جو بھی اس کا ذکر کرتے ہیں لعن و ملامت کر کے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ جو ماں باپ کا نافرمان ہو، اس کا یہ انجام ہوتا ہے۔